هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی اوصاف الوضوء. یہ فصل ہے وضو کے اقسام کے بیان میں. یہاں سے صاحب کتاب وضو کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں، اور یہاں انہوں نے وضو کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے. پہلی قسم ہے فرض، دوسری قسم ہے واجب، اور تیسری قسم ہے مستحب. تو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کو سمجھیں گے. تو کہتے ہیں الوضوء علی 3 اقسام. وضو 3 قسموں پر ہے. الاول فرض علی المحدث للصلاة ولو كانت نفلا. پہلی قسم فرض ہے، اور کس پر فرض ہے؟ علی المحدث. اس کو محدث پڑھیں گے. احدث یحدث احداثا کے معنی آتے ہیں بے وضو ہونا. تو الاول فرض علی المحدث للصلاة ولو كانت نفلا. پہلی قسم ہے فرض محدث پر جس کو حدث لاحق ہو، للصلاة نماز پڑھنے کے لیے، ولو كانت نفلا اگرچہ وہ نماز نفل ہو. یعنی اگر کوئی آدمی ہے اور وہ بے وضو ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، تو اس کے لیے وضو کا کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے. وَلِصْلَاةِ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَلَمْسِ الْقُرْآنِ وَلَوْ آیَةً. اور جنازے کی نماز کے لیے اور سجدہ تلاوت کے لیے اور قرآن کو چھونے کے لیے ولو آیتن اگرچہ ایک آیت ہو. یعنی وضو کی جو پہلی قسم ہے اس کے اندر پہلی شکل ہے کہ آدمی نے نماز کا ارادہ کیا، خواہ وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی ہے بے وضو ہے اور اس نے جنازے کی نماز کا پڑھنے کا ارادہ کیا، تو اس پر بھی وضو یہ فرض ہو جائے گا. اسی طرح کوئی بے وضو آدمی ہے اور اس نے قرآن کریم کی کوئی آیت تلاوت کر رکھی ہے یا زبانی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت اس کو کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی وضو کرنا یہ فرض ہے راجح قول کی بنیاد پر. اسی طرح قرآن کو چھونے کے لیے بھی، خواہ قرآن کی ایک آیت کیوں نہ ہو، اس کو بھی اگر آدمی چھونا چاہتا ہے تو اس کے پر وضو فرض ہے. بغیر وضو کے اگر اس نے قرآن کو چھوا، خواہ ایک آیت ہو، تو گناہگار ہوگا. والثانی واجب. دوسری قسم واجب ہے للطواف بالکعبۃ، کعبہ کے طواف کے لیے. یعنی ایک آدمی ہے اور اس نے وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے مدینہ مکہ گیا ہے، اور اس نے بیت اللہ کی طواف کا ارادہ کیا، تو اس پر بھی وضو کا کرنا واجب ہے. اب یہ بات یاد رکھیے آپ کہ جو فرض اور واجب ہے یہ حکم میں دونوں برابر ہوتے ہیں. تو حکم کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، بس تعبیر کے اندر فرق ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، ورنہ حکم کے اندر دونوں برابر ہوتے ہیں. پھر فرق کیوں کیا جاتا ہے کہ فرض ہے واجب ہے؟ یہ دلیل میں دلیل کی بنیاد فرض کیا جاتا ہے. اگر کوئی نص ہے اور وہ قطعیت الثبوت اور قطعیت الدلالت ہے تو اس سے فرض ثابت ہوگا، اور اگر قطعیت الثبوت اور ظنی الدلالت یا ظنی الثبوت قطعیت الدلالت ہے تو اس سے واجب ثابت ہوتا ہے. تو کعبہ کا، بیت اللہ کے طواف کا کسی نے ارادہ کیا تو اس پر بھی وضو کرنا واجب ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بیت اللہ کا طواف یہ نماز کے مانند ہے، اور بے وضو آدمی کے لیے نماز پڑھنا ممنوع ہے، لہذا طواف کرنا بھی ممنوع ہوگا. والثالث مندوب للنوم علی طہارۃ. اور تیسری قسم مستحب ہے. للنوم علی طہارۃ، نوم کے معنی آتے ہیں نیند کے. للنوم علی طہارۃ، پاکی پر سونے کے لیے،
وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ اور جب نیند سے بیدار ہو۔ تو تیسری قسم یہ ہے کہ وضو کا کرنا یہ مستحب ہے، اور اس کی کئی شکلیں ہیں۔ صاحب کتاب نے اس میں کچھ شکلوں کو شمار کرا ہے۔ پہلی شکل ہے للنوم علی طہارۃ، پاکی پر سونے کے لیے، یعنی کوئی آدمی ہے اور سونے کا اس نے ارادہ کیا ہے، تو اب اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ پہلے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اسی وضو کی حالت میں اس کو نیند آ جائے، یعنی وہ وضو جو ٹوٹے وہ سونے کی وجہ سے ٹوٹے اور کسی اور ناقض وضو کی وجہ سے نیند سے پہلے نہ ٹوٹے، تو یہ مستحب ہے۔ حدیث میں اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اسی طرح وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ جب نیند سے بیدار ہو تو بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ، مداومت بمفعول کا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں کسی کام کو پابندی سے کرنا، برابر کرنا۔ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ اور ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے، یعنی ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمہ وقت وضو کی حالت میں ہو، باوضو۔ تو اگر کوئی آدمی اس بات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ ہمیشہ وضو ملے، جب وضو ٹوٹے، جب بھی اس کا وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لے۔ اس کے بعد ہے وَلِلْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ اور وضو پر وضو کے لیے، بشرطے کہ پہلی وضو سے اس نے کوئی عبادت کر رکھی ہو، تو یہ حدیث کے اندر سے نور علی نور کہا گیا ہے۔ وَبَعْدَ غِیبَةٍ وَكِذْبٍ وَنَمِیمَةٍ وَكُلِّ خَطِیئَةٍ، اسی طرح وضو کرنا مستحب ہے بعد غیبت، غیبت کے بعد۔ غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس میں نہ ہو، یعنی اس میں ہو اور اس کے سامنے اگر ظاہر کیا جائے تو اسے برا معلوم ہو۔ وَكِذْبٍ اور اسی طرح جھوٹ بولنے کے بعد، تو اگر ہم نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کی جو اس سے ناپسند ہو، اس کے سامنے اگر وہ بات کہی جاتی تو اسے برا معلوم ہوتا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ تو اگر ایک مومن کی شان تو ہی ہونی چاہیے کہ اس سے کسی گناہ کا صدور نہ ہو، جان بوجھ کر کوئی غیبت نہ کرے، جان بوجھ کے کوئی جھوٹ نہ بولے، مگر تقاضۂ بشریت کی وجہ سے صدور ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جب تنبہ ہو تو فوراً آدمی وضو کر لے، توبہ کر لے، سب سے پہلے توبہ کرنا ہے۔ اور اس میں غیبت کے اندر تو توبہ سے بھی معافی نہیں ہوگی، اس لیے حقوق العباد میں سے تو پہلے اس سے جا کر معافی مانگ لے اور پھر اس کے بعد وضو کر لے، مستحب ہے۔ وَنَمِیمَةٍ اور چغلی کے بعد، چغلی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے سامنے دو آدمیوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، ٹھیک ہے، ایک آدمی کے سامنے جا کے ایک کی برائی بیان کی، دوسرے کے سامنے دوسرے کی برائی بیان کی، اس طرح دو آدمی جو آپس میں متحد تھے ان میں پھوٹ ہو گیا۔ تو مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اس سے اس طرح کا حرکت کا صدور نہ ہو، اگر ہو جائے تو معافی مانگنے کے بعد آدمی وضو کر لے۔ وَكُلِّ خَطِیَّةٍ اور ہر گناہ کے بعد، انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو جب تنبہ ہو تو فوراً وضو کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد وَإِنشَادِ شعر اور شعر کہنے کے بعد، یہاں شعر سے مراد برا شعر ہے، اور برا شعر یعنی جس کے اندر مبالغہ آرائی کی گئی ہے یا جس کے اندر شہوت انگیز مضمون کو بیان کیا گیا ہو جسے انسان کا دماغ بھٹکے، تو ایسا شعر اسلام کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اور اگر کوئی ایسی بات، ایسا اشعار کہہ لیتا ہے تو اس کے بعد اسے توبہ کر کے کیا کرنا چاہیے، وضو کر لینا مستحب ہے۔ وَقَہْقَہَةٍ اور قہقہا کے بعد، خارج الصلاۃ بشرطے کہ نماز کی بات ہو، اس لیے کہ اگر نماز کے اندر آدمی قہقہا لگائے نا تو وضو بھی ختم ہو جائے گا اور نماز بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ جب
ہنسی آئے تو قہقہ مار کرنا ہنسے، اس لیے کہ خلاف سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہنسی ہوتی تھی وہ یا تو مسکراہٹ ہوتی تھی یا کیا کہتے ہیں ضحک ہوتی تھی ہنسی، اور قہقہ کے اندر بہت زیادہ آدمی کا منہ کھل جاتا ہے اور بہت تیز آواز آتی ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہے وغسل میت وحملہ، اور مردہ کو نہلانے اور اس کو اٹھانے کے بعد یہ بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اگر کس نے مردہ کو نہلایا ہے اور اس کو اٹھا کر مثال کے طور پر چارپائی پر رکھا ہے تو اس کے بعد اسے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ وَلِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز کے وقت، تو یہ بھی مستحب ہے۔ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، آدمی کو پہلے سے وضو ہو تو بھی آدمی وضو کر لے، مستحب ہے۔ وَقَبْلَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، اور غسل جنابت سے پہلے تو غسل جنابت میں یہ ہے کہ انسان نے اپنے بیوی سے ملاقات کی ہے یا احلام ہو گیا انسان کو تو اس پر جو ہے غسل فرض ہو گیا ہے۔ تو اب اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو انسان جو ہے چاہتا ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ میں بعد میں غسل کروں تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بعد میں کر لے۔ مستحب یہ ہے کہ پہلے وضو کر لے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وضو کرنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں انسان پاک ہو جائے گا تو کراہت تو ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ غسل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو غسل کرنے سے پہلے مستحب یہ ہے کہ آدمی پہلے وضو کر لے۔ وَلِلْجُنُبِ عِنْدَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَوَطْئٍ، جنوبی یعنی وہ آدمی جس پر غسل فرض ہو گیا ہو، خواہ احتلام کی وجہ سے یا بیوی کے ملنے کی وجہ سے۔ وَلِلْجُنُبِ عِنْدَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، اور جنوبی آدمی کے لیے کھانے پینے، وَنَوْمٍ وَوَطْئٍ، اور سونے اور صحبت کے وقت، یعنی اگر آدمی پر غسل فرض ہے اور وہ بعد میں غسل کرنا چاہتا ہے، ابھی اس کھانے کا وقت ہو گیا یا پانی پینا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ پہلے وضو کر لے، وضو شرعی کر لے، اور اس کے بعد کھانا کھائے، پانی پیے، یا پھر سو جائے یا بیوی سے پھر دوبارہ مجامعات کرے۔ اس کے بعد ہے وَلِغَضَبٍ، اور غصے کے وقت، حدیث شریف کے اندر ہے کہ غصہ کے اندر آدمی جس حالت میں ہو اس سے کمتر کی طرف جائے۔ اگر آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو سو جائے، اس لیے کہ یہ غصہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آدمی جب وضو کر لے گا تو غصہ جو ہے ختم ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وَقُرْآنٍ وَحَدِيثٍ وَرِوَایَتِهِ، اور قرآن پڑھتے وقت اور حدیث پڑھتے وقت، وَرِوَایَتِهِ، اور حدیث کو روایت کرتے وقت۔ تو اگر آدمی پہلے سے باوضو ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث کی کوئی کتاب پڑھنے گیا یا کوئی حدیث کو بیان کر رہا ہے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کر لے، مستحب ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد وَدِرَاسَةِ عِلْمٍ، اور اسی طرح کسی علمی شرعی کے پڑھانے کے وقت، ایک تو قرآن ہو گیا، ایک حدیث ہو گیا، یہ تو علوم عالیہ ہے، بلند علوم ہے، اور جو علوم عالیہ ہیں، عالیہ حمزہ سے، مثال کے طور پر علم فقہ ہے اور علم نحو ہے، علم صرف ہے، تو ان سب کتابوں کے پڑھتے وقت بھی وضو کرنا ہی مستحب ہے، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اعلیٰ ہے، اس لیے یہ بھی عظیم الشان ہے۔ وَأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَخُطْبَةٍ، اور اذان اور اقامت کے وقت، وخطبۃ، اور خطبہ کے وقت، کیا کہتے ہیں خواہ وہ خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ نکاح ہو۔ وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے۔ تو یہ سب جو ہے اگر پہلے سے ان سب حالتوں میں، اکثر حالتوں کے اندر انسان پہلے سے باوضو ہوتا ہے، مثال کے طور پر خطبہ ہے، خطبہ جمعہ کے بعد کون بے وضو ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آدمی وضو کرے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ اور ان ساری چیزوں پر زور اس لیے لیا گیا ہے کہ شریعت کے اندر جو ہے طہارت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔
طہارت اور نظافت یہ شریعت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وعقوف بعرفۃ، اور اسی طرح عرفہ میں وقوف کے وقت، حج کا بہت بڑا رکن ہے، الحج عرفہ کہا گیا ہے، تو وقوف عرفہ میں بھی آدمی کے لیے مستحب ہے کہ جب وقوف کرے تو یہ وضو کی حالت میں کرے۔ وللسعی بین الصفا والمروۃ، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت، یہ بھی حج کا رکن ہے، تو اس حالت میں بھی وضو کرنا ہی مستحب ہے۔ وأکل لحم جزور، جزور کہتے ہیں قابل ذبح اونٹنی کو، یعنی وہ اونٹنی جس کو ہم نے ذبح کیا ہو، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کھایا ہم نے، مثال کے طور پہ ایک اونٹنی ہے، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کھا لیا، تو گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا یہ مستحب ہے، خواہ آدمی پہلے سے باوضو ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض فقہا کے نزدیک، جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اختلاف سے بچنا یہ اولا ہے، اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ مستحب ہے کہ آدمی اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ وللخروج من خلاف العلماء، اسی طرح مستحب وضو کرنا یہ وللخروج من خلاف العلماء کما اذا مس امرأۃ، یہ سب ایک ہی سے متعلق ہے۔ وللخروج من خلاف العلماء، اس کا مطلب ہے علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے، کما اذا مس امرأۃ، جیسے کہ کسی شخص نے عورت کو چھویا، تو ہمارے نزدیک فقہائے حنفیہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی وضو کے بعد اپنی بیوی کو چھو لے، خواہ شہوت کے ساتھ ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، مگر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے مس امرأت سے۔ تو ہمارے نزدیک اگرچہ وضو نہیں ٹوٹے گا، مگر چونکہ دیگر ائمہ کا اختلاف ہے، اس لیے مستحب ہے کہ آدمی اگر وضو کرنے کے بعد مس امرأت کرتا ہے، بیوی کو چھو لیتا ہے، تو اس کو وضو کر لے۔ تو جس طرح اس شکل کے اندر وضو کرنا مستحب ہے، اسی طرح اگر کوئی مذبوح ذبح کی ہوئی اونٹنی کا گوشت کھا لے تو اس کے بعد وضو کرنا یہ مستحب ہے۔